مقتول کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے تو وہ یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے. مقتول ان کی شادی میں رکاوٹ تھا. بیوی کی دوسری شادی تھی, پہلی شادی بھی اس کی اسی وجہ سے, پھر بعد میں تفتیش میں چیزیں ریویل ہوئی ہیں. تو بلال تو اس کو بالکل مرا ہوا چھوڑ کے گیا تھا, اس کے گلے پہ چھری مار, گلا ہی کاٹ دی. وہ بیوی کے تعلقات میں اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ وہ ہر صورت شادی کر رہا تھا. تو وہ کام کیا کرتا تھا, اس کی سیلری وغیرہ کیا تھی, کیا ہاں فیکٹری میں مزدور تھا, کام کرتا تھا. السلام علیکم جی, میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہم بات کریں گے ایک بلائنڈ مرڈر کے حوالے سے. ایک بیوی نے اپنے آشنا کے ساتھ مل کر اپنے خامد کو قتل کروا دیا اور اس کے پیچھے وجہ ناب کیا تھی, کس طرح ملزمان کو گرفتار کیا گیا, اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کا نام محمد اعجاز ڈھلو صاحب. سر بہت شکریہ. بتائیے گا سر, یہ پہلے تو ملزم کے بارے میں بتائیے گا کہ یہ کون ہے اور اس کو گرفتار کیا گیا اور پیچھے وجہ کیا تھی. یہ ملزم کا نام بلال ہے اور یہ جو مقتول ہے اس کی بیوی کا ریلیٹیو تھا. یہ گاؤں سے ادھر لاہور میں کام کے سلسلے میں آیا تھا اور مقتول ہی اس کو لے کے آیا تھا. اس کے بعد کہ مقتول کی بیوی کے ساتھ اس کے تعلقات بن گئے تو وہ یہ دونوں آپس میں شادی کرنا چاہتے تھے. مقتول ان کی شادی میں رکاوٹ تھا, اس لیے اس نے اس کو قتل کر دیا. نہیں مطلب لے کے بھی خود آیا اور وہ سارا اس کو پہلے یہ پتہ نہیں تھا, یہ تعلق پرانا نہیں چل رہا تھا, نہیں پہلے اس کے مرتے دم تک اس کو نہیں مقتول رمضان کو پتا کہ میری بیوی کے اس کے ساتھ جیسے تعلقات ہیں. انہوں نے اس کو اتنا ٹرسٹ میں رکھا ہوا تھا اور اتنا وہ خفیہ تھے ان کے تعلقات کہ اس کو ذرا بھی نہیں پتا تھا کہ میری بیوی کے اس کے ساتھ تعلقات ہیں. نہیں تو فیملی کمبائن نہیں تھی, جیسے کمبائن نہیں, یہ میاں بیوی رہتے تھے اور یہ بلال ان کے گھر میں رہتا تھا. اچھا, وہ میاں بیوی تھے اور یہ بلال تھے. تو ان کی پہلی شادی تھی؟ نہیں, بیوی کی دوسری شادی تھی, پہلی شادی بھی اس کی اسی وجہ سے, پھر بعد میں تفتیش میں چیزیں ریویل ہوئی ہیں کہ اسی وجہ سے ان کو ڈائیورس ہوئی تھی اور بعد میں یہ اس کے ساتھ شادی ہوئی تھی مقتول کے ساتھ, اور اس کے ساتھ سے بھی ڈائیورس سے لینا چاہتی تھی لیکن ان کے درمیان میں انبن تھی, اس حد تک نہیں تھی کہ اس کو قتل کر دیا. نہیں تو وہ ڈیورس لے کے بھی تو قتل کر سکتی تھی, پھر اس کو قتل کرنے کا بس شادی کر سکتی تھی. مطلب بس وہ اس کا یہ انٹروگیشن میں اس نے بتایا کہ انٹروگیشن میں اس نے یہ بات بتائی تھی کہ میں نے اس کو ملٹیپل طریقے سے کہا تھا کہ مجھے ڈیورس دے دیں, لیکن وہ ڈیورس دینا نہیں چاہتا تھا مقتول. تو پھر دونوں نے مل کے یہی ڈیسائیڈ کیا کہ اس کو راستے سے ہٹا دیا جائے. اچھا سر, جب یہ ہاسپٹل میں آیا پتہ تو تب چلا نا کہ ہاسپٹل میں یہ انجرڈ ہے اور مطلب اس کی حالت زیادہ خراب ہے, تو کہاں سے یہ آیا, کون اس کو لے کے آیا, پتہ کیسے چلا؟ ہمارے ایریا میں تھا, ہمیں تو بلائنڈ اطلاع ملی تھی کہ ایک بندہ زخمی پڑا ہوا ہے تو اس کو ہاسپٹل میں شفٹ کیا گیا. تو یہ بالکل انکانشیس تھا, کہ جتنے دیر بھی ہاسپٹل میں رہا نا, یہ سروائیو نہیں کیا تب تک. یہ بالکل اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ اگر یہ کانشیس ہوتا تو یہ تو پہلے دن بتا دیتا کہ میرے ساتھ اس نے واردات کی ہے بلال نے. یہ تو بلال تو اس کو بالکل مرا ہوا چھوڑ کے گیا تھا. تو اس نے کیا تھا اس کے ساتھ, فائر مارے تھے؟ نہیں, اس کے گلے پہ چھری ماری. تو اس نے رجسٹ نہیں کیا, مطلب کہاں سے؟ نہیں گلے, بس وہ رجسٹر اتنا اس کو موقع نہیں دیا, اسے گلا ہی کاٹ دیا. اچھا, گلا ہی کاٹ دیا, ٹھیک ہو گیا. تو ابھی اس کا جو بیوی کے ساتھ تعلقات تھے اس کے حوالے سے فیملی کو پتہ چل چکا تھا کہ نہیں, وہ کوئی ایسا اس وقوعے کے بعد فیملی کو پتہ چلا کہ ان دونوں کے آپس میں درمیان میں جو تعلقات تھے. تو ان کی ایج کیا تھی, مطلب لڑکی کا وہ رشتہ دار تھا یا لڑکے کا رشتہ دار؟ 30 پلس مائنس ایج تھی ان کی. اور ملزم وہ لڑکی کا رشتہ دار تھا؟ ملزم جو تھا وہ لڑکی کا ریلیٹیو تھا. اچھا, لڑکی کا رشتہ دار تھا. تو لڑکی نے اس کو کہا کہ اس کو یہاں پہ لے کے آئے. ہاں جی, لڑکی کا دیا. وہ ان کے درمیان میں یہی ہوا نا کہ لاہور میں آ جائے گا تو اس کے قریب رہے گا, تو ان کے درمیان میں تعلقات مضبوط رہے گا. اچھا, تو یہ سارا کیس ٹریس کیسے ہوا؟ آپ کے پاس تو کچھ تھا نہیں ایسا کہ پتہ چلتا, تو پھر کیسے ٹریس کیا؟ ہم نے ان کو ڈیجیٹلی انویسٹیگیٹ کیا. جو اس کا مقتول کا موبائل تھا اس کی ہم نے اس پر ورک کیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ اس پر لاسٹ جس کی کالیں تھیں اس کو ہم نے شامل تفتیش کرنا تھا. تو جب اس کا پتہ کیا تو یہ گاؤں جا چکا تھا. تو پھر مزید جو ان کی بھی پارٹیز تھی ان پر کام کیا. تو الٹیمیٹلی جب اس کو بلاتے تھے تو یہ نہیں آتا تھا, پھر ہم نے اس کو لوکیٹر لے کے پکڑا, انٹروگیٹ کیا تو یہ مان گئی. اچھا, تو بیوی جو تھی وہ بھی مان گئی فوری یا اس نے بھی؟ جیسے بیوی بھی مان گئی اور ویپن آف آفینس بھی برآمد ہو گیا. اچھا, بیوی فوری مان گئی؟ یس, فوری مان گئی. جب اس کے سامنے ساری چیزیں رکھی تو وہ مان گئی. تو پہلے اس نے رجسٹ تو کیا ہوگا؟ ڈیفینیٹلی, وہ تو تھا نا کہ وہ اپنے جرم کو چھپانا چاہ رہے. اچھا, لیکن انٹروگیشن میں پھر وہ مزید نہیں رجسٹ کر سکتے. ہم نے ماڈرن طریقے سے اس کو الگ الگ انٹروگیٹ کیا تو وہ مان گئی. اچھا,
बीवी का कोई इनके साथ जब था मामला आशना के साथ, तो कत्ल करने के हवाले से प्लान किसका था और ये कैसे इन्होंने कहा? पहले भी कोई ऐसी इनका चीज कर चुके थे? नहीं, पहले नहीं कर चुका था। ये इनका दोनों का बामी फैसला था कि ये हमारी शादी में रुकावट है और इसको रास्ते से हटा दिया जाए। तो पहले भी कोई कोशिश हुई थी या पहली कोशिश में नहीं, ये फर्स्ट मामला? फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इन्होंने किया था। अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट में कर दिया। तो उसने मतलब खंजर कहाँ से लिया, ये प्लान कैसे किया? उससे पूछा नहीं कि कोई फिल्म देखता है बंदा, देखता है ना कोई चीज के मर्डर कैसे नहीं, वो किया जाए, किसी छुपेगा चीज़ से कैसे? इंस्टिगेट नहीं हुआ था, बस वो बीवी के तल्लुकात में इतना अंधा हो गया था कि वो हर सूरत शादी करना चाहता था उससे। तो जो मकतूल है वो उसको डिवोर्स नहीं कर रहा। नहीं, तो उसको पता नहीं था कि ये पहले भी शादी इसकी हुई थी लड़की की, और वो सारा पता। तुम लोग लड़की ने इतना ज्यादा उसको वो कर लिया था? यस, ऐसा ही फनाटाइज हो गया था कि उसको कोई चीज़ नजर ही नहीं आती। तो वो काम क्या करता था? उसकी सैलरी वगैरह क्या थी, क्या हाँ, कुछ? फैक्ट्री में का मजदूर था, काम करता था। तो पढ़ा लिखा था या नहीं? बस थोड़ा सा थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा था। मैट्रिक टाइप। अच्छा, दूसरा इसका जो अब ओवरऑल सिनेरियो है उसमें इसके ताल्लुकात का ड्यूरेशन कितना था, और जब वो इसको यहाँ पे लेके आए तो फैमिली ने एतराज़ नहीं किया, जो लड़के की फैमिली थी? नहीं, लड़के की फैमिली ने नहीं एतराज़ किया था। यहाँ तो उसको सपोर्ट कर रहे थे ना मकतूल को। ये एज ए होता है कि जो फैमिली से बंदा उठ के लाहौर आ जाए तो वो फिर पीछे वालों को बुलाते हैं ना, इधर रोजगार के सिलसिले में आए। तो कोई और चीज़ ऐसी उसमें मिली हो, कोई अनोखी चीज़ दूसरे केसों की निस्बत? नहीं, मुनोखी सिर्फ यही था कि इन्होंने इतना जो बड़ा कदम उठाया सिर्फ शादी की खातिर, वो भी ज़ाहिर फिर जो जुर्म किया उसको फेस तो करना होता है। तो अब ना वो रहा है तो ना ये भी, सारी ज़िंदगी तबाह हो गई। नहीं, तो इसको जब इसने मर्डर किया तो इसको पता नहीं था कि ये पकड़ा जाएगा, या उसके ज़हन में था कि नहीं पकड़ा जाएगा, मैं ऐसी जगह ये एक अनफॉर्चुनेट है कि हर जुर्म करने वाले के जहन में होता है कि मैंने कभी भी नहीं पकड़ा जाएगा। अगर किसी को ये पता हो कि मैंने बाद में फेस करना है तो वो अवॉइड करते। अच्छा, जब बंदा जो है हॉस्पिटल आ गया तो आपने जब फैमिली को इतला दी तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? मतलब बीवी का क्या रिएक्शन था? बीवी तो कर रही थी ना कि पता नहीं किसने मार दिया। वो 2-4 दिन रही, लेकिन वो जब हम तो साइलेंटली इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे थे ना। जब हमारे पास एविडेंस आई तब हमने जाकर उन पर हाथ डाला। नहीं, बीवी से आपने पूछा तो होगा कि इसका कोई डेफिनेटली पूछा था बीवी से, उसको भी पूछा था। वो मुल्ज़म ये पहले दिनों में साथ जाता रहा था, हॉस्पिटल में था, लड़की भी थी, लेकिन हम तो अपने साइलेंटली कर रहे थे ना इन्वेस्टिगेशन, चीज़ें सारी। हमने उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ था। अच्छा, यानी दोनों आते रहे साथ? हाँ, साथ मिल के आते रहे, एज ए उसके वारसें आते रहे सारे। अच्छा, तो पर्चा किसकी मदयत में किया था? पर्चा पहले औरत की मदयत नहीं हुआ था पर्चा। ठीक है, पहले औरत की मदयत में, तो आप उसको कन्वर्ट कर दिया? अब उसको तो पहले 324 थी, बाद में जो चीज़ें सामने आ गई थी फिर 302 आज़ाद हो गई। 302 होगी तो फिर आप उसके भाई की मदयत होगी? हाँ, डेफिनेटली कत्ल में तो मदयत जो उसके लीगल वारस होती है उन्हीं की होती है। तो 324 में बीवी मुदई थी? 324 में, यानी कत्ल मुदई जो है ना वो मुल्ज़म बन गई। तो सबने एतराफ़े जुर्म कर लिया कि और यस, सारे ने नहीं, और कोई नहीं इन्वॉल्व, मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन हो गई, वो चालान हो गया। चल ठीक होगा सर, थैंक यू।